معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا جو آپ سے ایڈریس ہے اس میں نے سلام نہیں کیا۔ ہمارے یہاں اس وقت جو صورتحال ہے تو ہم سلام نہیں کرتے بلکہ ہم پرسہ دیتے ہیں۔ یہ وہ شام ہے جسے شام غریباں کہا جاتا ہے، جس میں بربریت اور دہشت گردی ان منافقین کی جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے وہ یہاں آ کر مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، تو آج میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بیوی جو ہیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ جو شہداء ہیں ان کے لاشیں کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور ہماری بیوی جو ہیں، بی بی زینب، ان کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں، بے آسرا بے سر و سامان وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ بس ان کو پرسہ دینا ہے آج شام غریباں کا۔ میں نے ڈاکٹر سبیہ اخلاق کو بلایا ہے کہ شام غریباں کے مصائب، گو کہ وہ مصائب ایسے نہیں کہ ان کو سنا جا سکے، ان کو برداشت کیا جا سکے، لیکن ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ وہ شام غریباں ہیں، ایسی شام غریباں تاریخ اسلام نہیں، تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسی بے سر و سامانی کہ گھروں کے سارے مرد مارے جا چکے ہیں اور بچے اور خواتین بالکل بے آسرا ہیں اور بیٹھے ہیں۔ میں تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بی ہم بہت گناہ گار ہیں، بس آپ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ چینل M5 کی طرف سے یہ گناہ گار، یہ کنیز آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دیتی، چونکہ اب جو ہوگا شام غریباں میں وہ شہادتوں سے بڑھ کر ہے، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں اس سے بڑھ کر ہیں جو آج کے دن تک صحیح ہیں۔ تمام نے، اصحاب نے، بچوں نے، بیویوں نے۔ میں ڈاکٹر سبیہ اخلاق کو بلا رہی ہوں کہ وہ اس چینل M5 کی طرف سے بیوی کو پرسہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مجلس شام غریباں کے لیے اتنا بیان کرنے کو ہے کہ جتنا بیان کرنے کی نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ سننے میں طاقت ہے۔ میں میر انیس کے چند اشعار سے آغاز کرتی ہوں۔ شہید ہو گئے جب رن میں سید والا، شہید ہو گئے جب رن میں سید والا، تو لٹ کے قافلہ بیووں کا خاک پر بیٹھا، بلا کے منشیوں نے ابن سعد سے یہ کہا، بلا کے منشیوں کو ابن سعد نے یہ کہا کہ فتح نامے کرو رقم جلد دیر ہے کیا، حقیقت اپنے جدال و قتال کی لکھنا، شکست فاتح خیبر کے لال کی لکھنا۔ عصر عاشور کے بعد سرخ آندھیاں چلنے لگیں، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، ملائکہ نے گریہ کیا، جنات نے گریہ کیا،
اور گھر والوں کو گریہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، ان کو پرسہ نہیں دیا گیا۔ شہداء کے لاشیں میدان کربلا میں چراغوں کی طرح سے بکھرے ہوئے تھے، ان کے سروں کو کاٹ لیا گیا تھا تاکہ یزید سے انعام حاصل کیا جائے۔ سر آپس میں تقسیم کر لیے تھے اور جسموں پر گھوڑے دوڑانے کی تیاریاں تھیں، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی تھی کہ فاطمہ کے لال کی لاش کو پامال کیا جائے۔ ادھر سے حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آ گیا، حبیب کی لاش اٹھا کر لے گیا۔ زہیر ابن قین کے قبیلہ آ گیا، لاش اٹھا کر لے گیا۔ حر کا قبیلہ آ گیا، لاش اٹھا کر لے گیا۔ ہائے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر۔ ہائے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، فاطمہ کی بیٹی فریاد کر رہی تھی۔ زین العابدین علیہ السلام سجدے میں جھکے ہوئے تھے، خیام کو آگ لگا دی گئی۔ ہائے وہ منظر کیسے بیان ہو، خیام کو آگ لگا دی گئی، ایک بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا۔ ہائے وہ وقت، میرے چوتھے امام کی امامت کا آغاز کیسے وقت میں ہوا، اور امامت اور ولایت کی محافظ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا ہے بیٹا تم امام وقت ہو، ہمیں اجازت دو کہ یا ہم جل کر مر جائیں یا ہم باہر نکل آئیں۔ فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، باہر نکل آئیے۔ ہائے وہ میدان کہ جب تسبیح فاطمہ کے وہ دانے بکھر گئے، بچے بھاگ رہے تھے، ارے حسین کی یتیمہ کے کانوں سے دھر چھین لیے گئے۔ اس طرح کے بچی کئی فٹ زمین سے اچھلی ہے، اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ بیویوں کی چادریں چھین لی گئی۔ وہ چادریں جب یزید کے دربار میں آئی تھیں تو وہ پھٹی ہوئی چادریں تھیں۔ یزید نے کہا حسین کی بہنیں کیا اتنی غریب تھیں کہ ان کی چادریں پھٹی ہوئی تھیں؟ کہا نہیں، نیزوں سے چادریں کھینچ کھینچ کر اتاری گئی تھی۔ ہائے میری شہزادی، بیمار کو اپنی پشت پر سوار کر کے جلتے ہوئے خیموں میں سے نکالا، اور خاک پر بیٹھی ہوئی عورتیں اور یتیم بچے۔ بی بی نے کہا اے بہن ام کلثوم آؤ ذرا ہم بچوں کو تو گن لیں۔ دیکھا تو کچھ بچے کم تھے، 2 بچے کم تھے، سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بی بی شمع کی روشنی میں بچوں کی تلاش میں گئیں۔ جناب مسلم بن عقیل کی 2 بچیاں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ایک گڑھے میں سو رہی تھی۔ بی بی نے چاہا کہ ان کو اٹھائیں، دیکھا کہ بچیوں کے اوپر گھوڑوں کے سموں کے نشان، وہ بچیاں زندگی میں پامال ہو گئی تھیں۔ سکینہ نظر نہیں آتی ہے۔ شہزادی نے دریا پہ آواز دی عباس، سکینہ تو نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ سکینہ کو آواز دیتی ہوئی دشت بلو میں شہزادی ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ سکینہ سکینہ کہ سر بریدہ حسین سے، لاش حسین سے آواز آئی، بہن آہستہ بولو، ابھی سکینہ تھک کے سوئی ہے۔ بی بی جب قریب گئی، بچی بابا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ کہا سکینہ اس لاش کے سر پر، اس کے بدن پر تو سر نہیں، تم نے کیسے پہچانا؟ بی بی نے کہا پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کہتی ہوئی رن میں تلاش کر رہی تھی، اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ۔ کہا سکینہ تم تو بابا کے سینے پہ سونے والی تھی، اب تم پیروں سے لپٹ کر سو رہی ہو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں سینے پر کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں تھی۔ الغرض بی بی نے کہا بچے جنگل میں نہیں رہتے، سیدانیاں جنگل میں نہیں رہتی،
اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں، اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے شہزادی زینب نے دیکھا، اب آئے ہو بابا، مولا علی گھوڑے پر تشریف لائے، زینب اب تم آرام کرو، کہا اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ کہا جاتا ہے کہ شامی غریبہ کو بہت سے لوگوں نے، بہت سی روایتیں ہیں، جنات کا گریہ سنا، ملائکہ کے رونے کی آوازیں سنی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس شام، جس شام حسین شہید ہوا، میں نے جنات کا گریہ سنا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، دابل خزائی کہتا ہے کہ میرے باپ نے اپنے دادا اور اس کی ماں سے سنا کہ شام غریبہ میں جنات گریہ کر رہے تھے، ان کی عورتیں اور مرد گریہ کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ وہ اشعار کچھ چونا اٹھانے والے لوگوں نے جو وہاں گئے تھے انہوں نے سنے۔ وہ اشعار کیا اشعار تھے کہ میں جلدی میں دوڑا کہ میں اس مدد کروں حسین کی، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ میں جب پہنچا تو وہ گردن ان کی اتار لی گئی تھی، ان کے گلے سے خون رواں تھا، اور وہ چہرے وہ روشن چراغوں کی طرح میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جن کا حسب نسب سب سے اعلیٰ، وہ جن کے نانا رسول خدا جو ان کو پیار کرتے تھے، بوسے دیتے تھے، اے میری آنکھ تو بے قرار ہو کے گریا کر، تجھ سے نیند دور ہو چکی ہے، اب تجھے کبھی چین نہیں ملے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور